العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام چل رہا ہے اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے دل میں حسد اور بغض کی بنا پر انہیں اندھے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اور اپنے والد صاحب سے بہت ہی اصرار کے بعد اس بات کی اجازت طلب کر لی کہ ہم ان کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جائیں۔ اور وہاں پر آپ نے ان لوگوں کا ارادہ، ناپاک ارادہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا، اور آ کے ہم کہہ دیں گے کہ جی وہ تو ہلاک ہو گئے، کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا گیا۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے تو بہت مارا پیٹا اور پھر اندھے کنویں میں ڈال دیا، لیکن جبریل امین نے ان کے زمین پہ پہنچنے سے پہلے ان کو تھاما اور اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر بٹھایا، اور جو قمیص جنتی ریشم کی یعقوب علیہ السلام نے برکت کی غرض سے آپ کے گلے میں ڈال دی تھی، وہ کھول کے ان کو پہنا دی، جس سے پورا کنواں روشن ہو گیا، اور وہ کنویں کا پانی کھاری تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا، اور اس طرح تھوڑا سا روشنی سے آپ کی وحشت کم ہوئی۔ پھر بھی تھوڑا سا خوف اور ڈر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف کی طرف الہام فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تاکہ آپ انہیں خبر دیں ان کے ان کاموں کی، اس کام کی جو یہ کر رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ یہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی ان کو علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ سامنے یوسف بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام ان کو خبر بھی دیں گے تم نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ وہی یوسف ہیں، اور پھر اس طریقے سے انہیں شرمندگی ہوگی۔ اور جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سامنے ستارے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس کی تعبیر آپ کو حاصل ہوگی، یا اس کی تعبیر، جو تعبیر کا عمل، ایک نمونہ عملی شکل حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھائی جائے گی۔ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اور ڈھارس بندی اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے پروگرام کے آخر میں کہ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جو کسی مشکل میں پھنس جانے کے بعد دنیاوی اسباب کے مفقود ہو جانے کی بنا پر، ختم ہو جانے اور غائب ہو جانے کی بنا پر مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے زبانوں پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اب کیسے ہم اس سے باہر نکلیں گے۔ انہیں جب بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا تو وہ بس ہمت چھوڑ دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، جس کا ایک نتیجہ خودکشی کی شکل میں بھی نکلتا ہے۔ یہ خودکشی کرنے والے بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، جو اللہ پہ توکل کرنا نہیں جانتے ہیں، جن کے عقیدے میں کمزوریاں ہیں، ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی قدرت کا کامل یقین نہیں ہوتا۔ غور و تفکر کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عظمت الہی کا بار بار احساس قلب میں بیدار کرنے کا شعور ان کو حاصل نہیں ہوتا، تو انجام بد تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام 13 سالہ لڑکے ہیں، اندھے کنویں میں پھینک دیے گئے ہیں، کیسے وہاں سے نکلیں گے، کیسے ایک شہر میں پہنچیں گے، کیسے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچیں گے، پھر کیسے آپ خود بادشاہ بنیں گے، اور پھر آپ کے بھائی آپ کے پاس قحط سالی کے دور میں پہنچیں گے اور آپ سے غلہ مانگیں گے، اور پھر آپ کو پہچاننے کے بعد جب آخر پہچان لیں گے تو سجدہ ریز بھی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام کیا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر آپ کو مجھے اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے اور کوئی بظاہر آسرا نہ ہو، کوئی قریب نہ ہو، تو پھر ہمیں تو اندھے کنویں میں نہیں پھینکا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رکھا ہوا ہے، ہزاروں اسباب اور ذرائع اطراف میں ہوتے ہیں، اگرچہ ہم تک ان کا ربط نہیں ہو پاتا، لیکن موجود ہیں، اس میں ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ وساوس آتے ہیں، اور زبان سے کلمہ کفر جاری ہو جاتا ہے، بسا اوقات پریشان ہو کے بے قراری میں، بے صبری میں۔ تو سوچئے کہ یوسف علیہ السلام کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نکال کر اور مقام عزت تک پہنچایا، وہی رب آپ کا میرا رب بھی ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ذرا ایک اور میں توجہ کرا کے پھر آپ کو تھوڑا اس پوائنٹ پہ سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی آپ دیکھیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کون سا ایسا برا سلوک ہے جو کفار نے آپ کے ساتھ نہیں کیا۔ تو وہاں پر بظاہر سرکار شروع میں ابتدا میں تنہا تھے، تبلیغ کے لیے نکل جاتے تھے، لوگ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی الزام تراشی کر رہا ہے، کوئی بیہودہ جملے آپ پہ کس رہا ہے،
لیکن آپ ہمت کر کے کرتے رہے۔ اس دور میں اگر آپ کو مجھے پہنچا دیا جائے، آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، اگر ہمیں کہا جائے کہ اس معاشرے میں نکل جائیں اور سب لوگوں کی اصلاح کریں، کہ ایک دکان پہ جائیں، ایک آدمی کو پکڑ کے روکیں، جو جرم کر رہے ہیں ان کو روکیں، جبکہ ہم جانتے ہیں اگر ہم کسی کو جا کے روکنے کی کوشش کریں گے، اس کی برائی کی نشاندہی کریں گے، مارے گا، پیٹے گا، دانت توڑ دے گا، آنکھیں پھوڑ دے گا، ہمیں جیل میں بند کرا سکتا ہے اور ساری زندگی کسی کال کوٹری میں بھی سڑوا سکتا ہے، یہ سارے خدشات موجود ہوں، ہمت کریں گے کوئی؟ کیونکہ ہم ظاہری اسباب کو صرف دیکھتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاً اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا، اور پھر آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکے میں داخل فرمایا، اور سارے وہ کافر جنہوں نے برا سلوک کیا تھا آپ کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور سرکار نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ تو ذرا غور کیجئے، اس طریقے سے ہزارہا واقعات ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو سخت مشکل میں ہونے کے باوجود بالکل آسانی سے ان کو باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائی اور عروج عطا فرمایا۔ تو ایسے ہمارے بھائی بہن جو ذرا مایوسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ اس قسم کے واقعات پہ نگاہ رکھیں۔ آپ کا ہمارا رب بہت بڑی قدرت والا ہے۔ ہم آپ کو توجہ کراتے ہیں، زمین سے کئی لاکھ گنا بڑے سیارے کائنات میں خلا میں گردش کر رہے ہیں، اور کئی ہزار میل فی گھنٹے کے رفتار سے وہ چل رہے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ انہیں کون روکے ہوئے بتائیے؟ خلا کے اندر آپ چلے جائیں، بڑے سے بڑا آپ کوئی خلائی شٹل بھیج دیں، بالکل ایسی اس کی حیثیت ایسی ہوتی ہے چونٹی کی طریقے سے، اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے خلا میں پیدا فرمائی ہیں، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ انہیں کون روکے ہوئے ہے؟ اسی طریقے سے سمندر چلے جائیں آپ، سمندر کی کوئی انتہا آپ کو نظر آتی ہے؟ اگر آپ ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کر دیکھیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے سمندر ہی سمندر ہے۔ اور حیرت انگیز چیز آپ دیکھیے کہ آپ زمین کو دیکھیں گے، زمین گول ہے، زمین گولائی میں، اور سمندر جیسے ہے وہ یوں آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر اس طریقے سے، لیکن کہیں آپ دیکھیں گے کہ سمندر چھلک کے نیچے گر جائے، خلا کے اندر پانی بہہ جائے؟ نہیں۔ کس طریقے سے اللہ نے کشش ثقل کے ذریعے پانی کو ایسا رکھا ہے کہ وہ سطح زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ہمیں اسٹریٹ سمندر نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کہیں چلے جائیں دوسرے سیارے پر، اب جب آپ اپنی زمین کو دیکھیں گے تو یہ گول زمین ہے، اس کے اوپر اگر یہ سمندر ہے تو یوں نظر آئے گا۔ اب یہ جو یہ ٹیڑھا نظر آ رہا ہے، یہ پانی کیوں نہیں چھلک کے گر جاتا؟ کون روکے ہوئے ہے؟ ہمارا رب روکے ہوئے ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں جو سمندری مخلوق ہے اسے روزانہ رزق فراہم کر رہا ہے، ہوائیں اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، دن رات کا بدلنا آپ دیکھ لیجئے۔ جب سمندر طوفان آتے ہیں تو طوفانوں کی کتنی پاور ہوتی ہے، انہیں کون ہوا بھیجنے والا ہے، کون کنٹرول کرنے والا ہے؟ ہمارا رب کریم۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنی عظیم قدرت والا ہے، یہ ہم جیسے ناقص اور بے وقوف ترین لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتے، اس کی قدرت پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہے، اور ہم یہ غور و تفکر سے اصل میں ہم محروم ہیں۔ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ جس رب کے لیے ہوائیں چلانا، اتنے بڑے بڑے سیاروں کو قابو میں رکھنا، لاکھوں کروڑوں جانوروں کو روزانہ ان کی مرضی کے موافق غذا فراہم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو میری ایک چھوٹی ننھی معمولی سی مشکل کو دور کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ چیز ناممکن ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم بعض اوقات اس قدر گھٹیا پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اپنے ضعیف الاعتقادی کے سلسلے میں، کہ جب ہمیں کوئی اسباب نظر نہیں آتے تو ہم بالکل اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ یعنی بالکل اپنی طرف سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کمزور، بے بس، لاچار، مجبور اور ہر اب چیز سے بے بسی اختیار کرنے والا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بارہا جب بھی آپ ہمارے بہت سے آپ نے پروگرام دیکھے ہوں گے کہ میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس نے اللہ کی قدرت کو دیکھ لیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کو سمجھ لیا، وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی بھی چیز سے مایوس نہیں ہوگا۔ وہ فوراً یقین رکھے گا کہ جب میرا رب کریم پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو میری اس مشکل سے کہیں زیادہ بظاہر مشکل ہے، تو یہ ننھی سی مشکل کو دور کرنے میرے رب کے لیے کیا پرابلم ہے؟ اس کا مطلب یہ اگر یہ کوئی مصیبت میرے پاس ہے بھی تو میرے رب کی مرضی سے اور اس کی حکمت کے موافق ہے، اور میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ تو یہی معاملہ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا ہے، کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، 13 سالہ لڑکا ہے، اکیلے ہیں، بظاہر کوئی بھی پاس نہیں ہے۔ اب کیسے نکلیں گے باہر، کون لے کر جائے گا، کس جگہ پہنچیں گے، یہ سارے کے سارے معاملات، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ دیکھیے۔ اب جب یہ بھائی ڈال گئے، ان کو چلے گئے، یہاں یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں،
تو وجاءوا اباہم، اور یہ جو بھائی تھے ستیلے بھائی، یہ آئے اپنے والد صاحب کے پاس عشاءً، شام کے وقت، یبکون، روتے ہوئے پہنچ گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا انا وہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اے ہمارے والد، ہم دوڑتے ہوئے آپس میں کھیل کود کر رہے تھے، دوڑتے ہوئے کافی دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے مال و اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اب انہوں نے کیا کہ یوسف علیہ السلام نے جو قمیص اوپر پہنی ہوئی تھی وہ قمیص اتروا لی تھی، وہ ریشم والی نہیں، وہ تو گلے میں تعویذ بنا کے ڈالی ہوئی تھی، جو اپنی قمیص تھی وہ اتروا لی تھی، اور ایک بکری کو ذبح کیا راستے میں، ایک بھیڑ کو، اور اس کے خون میں وہ قمیص کو لت پت کر کے لے آئے اور آ کے اب والد صاحب کو دکھائی کہ دیکھیں جی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ ایک بھیڑیے کو پکڑ کے لیا، آ کے کہا کہ اس طرح بھیڑیا کھا گیا، تو گئے اور ایک بھیڑیے کو پکڑ کر لے آئے کہ جی یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے کھایا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ بتا تو نے یوسف کو کھایا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے یوسف کو نہیں کھایا۔ تو اس طرح ظاہر ہو گیا ان کا جھوٹ۔ تو اب بھی یہ قمیص لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ قمیص ہے، اور بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا، اے ہمارے والد، آپ کسی بھی طریقے سے ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں۔ یہ انہوں نے پہلے پکا کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی کہہ رہے ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ جھوٹا خون سے مراد یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا، جانور کا خون تھا، وہ لگا کر لے آئے۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفوس نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، یعنی تمہارے نفس نے تمہیں جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب یعقوب علیہ السلام یہ بھائی آئے تو باہر سے روتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام گھبرا کے باہر آئے، کیا ہوا؟ تمہاری بکریوں کو کھا گیا، کیا ہو گیا؟ اور یوسف کہاں ہے؟ تو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ اس کی قمیص ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے، اور آپ نے قمیص لے کے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا اور قمیص پہ خراش بھی نہیں آئی۔ یعنی ان بیوقوفوں کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ بھئی قمیض ہی پھاڑ دیتے تھوڑی سی کہ دیکھیں یہ چھینے جھپٹی کے اندر قمیص پھٹ گئی ہے، لیکن ثابت قمیص کو خون میں ڈبو کر لے آیا اور دے دی والد صاحب کو۔ کچے چور جو ہوتے ہیں، جو کچے مجرم ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے بہت سے اپنے پیچھے سوراخ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک واضح فاش غلطی کی کہ ثابت قمیص بالکل صحیح سلامت وہ خون میں ڈبو کر لا کر دے دی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے کہ یوسف کو کھا گیا اور قمیص کو چھوڑ دیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ آپ تو پہلی، جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں وضاحت کی تھی کہ جو تقدیر الہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے اس فیصلے کو جانتے تھے کہ وقت جدائی برداشت کرنی پڑے گی، یوسف ضرور میرے سے جدا ہوں گے، فلاں جگہ پہنچیں گے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ملوائے گا۔ لیکن ان بہت ساری چیزوں کے اظہار کی بسا اوقات اجازت نہیں ہوتی ہے، تو یہ نفوس قدسیہ زبانیں بند کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات اجازت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ان کے بچپن میں ہی اطلاع دے دی تھی۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیصلہ خداوندی جو آئندہ ہونے والا ہے، انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہی اسے پہلے ہی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل کچھ ظاہر نہیں کیا جاتا، بات کو چھپا کے رکھے جاتی ہے، حالانکہ جانتے سب کچھ ہیں۔ یہی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا فصبر جمیل، تو صبر کرنا ہی بہت اچھا ہے، واللہ المستعان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی میں مدد چاہتا ہوں، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم ذکر کر رہے ہو، میں تو اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جو تم کہہ رہے ہو، تم مطلب غلط بیانی کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں پہ غور فرمائیں کہ جب انسان کسی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، جب خصوصاً یہ باطنی گناہ جو ہیں بڑے خطرناک ہیں، جب انسان حسد کرتا ہے یا تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، تو اور یہ چیزیں اس پہ غالب آ جائیں، یہ گناہ اس کے قلب کو مکمل طور پہ گھیرے میں لے لیں، تو انسان اتنی بعض اوقات گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی حرکتوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے
مثال کے طور پہ اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بولنا کہ جی ایسا ایسا ہو گیا، اور کچے طریقے سے جھوٹ بولنا کہ اس چیز ظاہر بھی ہے، آپ اندازہ کریں کہ اس حسد نے، اس کینے نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا کہ وہ اپنے والد سے، ایک تو والد اتنا بڑا مقام، باپ کا مقام بہت بڑا، پھر دوسرا وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہر نبی جو ہے یاد رکھیں کہ وہ تمام درجہ ولایت طے کر چکا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ولی بھی ہیں، اور کوئی ولی غیر عالم نہیں ہوتا، اس لحاظ سے عالم بھی ہیں۔ تو گویا کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے جو ایک بہت بڑے ولی بھی ہوتے ہیں، ان میں ولایت بھی ہوتی ہے، اور تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور علم ہے، عالم ہیں بہت بڑے، اور پھر والد ہیں، ان تمام مقامات کو نظر انداز کر کے، ان کی عظمتوں کو فراموش کرتے ہوئے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صراحتاً جھوٹ بولنا کس قدر گھٹیا کام ہے، اور اس میں یہ بھائی مبتلا ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ حسد، کینہ۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، ہم نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی کہ شیطان بھی آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے ہی سجدے سے منکر ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، باطنی گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کا علاج کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم مشورہ دیں گے اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں کہ باطنی گناہوں کی معرفت ضرور حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ان باطنی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اس کے لیے احتیاطی تدابیر اور علاج کے طریقے اختیار کریں۔ الحمدللہ میری ایک کتاب ہے باطنی گناہ، ان کا علاج، اگر پاسبل ہو کہیں سے آپ کو حاصل ہو جائے تو یہ کتاب آپ رکھیں اپنے زیر مطالعہ، تاکہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان گناہوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، بعض خاندان ایسے دیکھیں، بیٹا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، سر پہ ٹوپی رکھو، قرآن پڑھو، اس کی تلقین کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو گناہ کی معرفت نہیں سکھاتے ہیں، تو وہ بچے سر ڈھکنے کے باوجود، حفظ کرنے کے باوجود، ناظرہ پڑھنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی اور روزوں کی پابندی رکھنے کے باوجود، جب تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ باطنی گناہ ان کو اپنے اندر اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں، اور اس باطنی گناہ کی وجہ سے ان سے گھٹیا حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نہ نماز رہتی ہے، نہ روزہ رہتا ہے، نہ تقویٰ، نہ پرہیزگاری۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب مریض کو دوائی کھلائی جائے تو پرہیز ضرور کروایا جائے، اگر پرہیز نہ کروائیں تو اچھی سے اچھی دوائی بے اثر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے عبادات ضرور کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز کروانا بھی ضروری ہے، اور خصوصاً باطنی گناہوں سے، کیونکہ اگر نہیں کروائیں گے تو بسا اوقات یہ عبادات بھی اپنا مکمل طور پہ اثر نہیں دکھا پاتی ہیں، اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو صبر فرمایا، اب وہاں معاملہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے، تو وہاں پر پھر ایک وہاں سے قافلہ گزرا جو مصر کی طرف، مدین کی طرف جا رہا تھا، ان میں ایک شخص تھا مالک بن زعر خزاعی، یہ مدین کا رہنے والا تھا، اور اس کی ڈیوٹی تھی کہ کنووں سے پانی نکالتا تھا، لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ یہ کنویں کے پاس پہنچا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، تو اندر یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ کنواں ایسا تھا کہ اوپر سے اس کا منہ چھوٹا سا تھا، نیچے سے یوں پھیلا ہوا کنواں تھا، تو وہ اوپر سے دیکھتے تھے تو نظر نہیں آتا تھا صحیح سے۔ اس نے وہ ڈول ڈالا تو وہ نیچے پہنچا، یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اب جب اس نے کھینچا تو وزن تو تھا، لیکن اس نے سوچا کہ یہ تو شاید پانی ہے۔ اب باہر نکالا تو یوسف علیہ السلام، اتنا حسین و جمیل چہرہ اور اتنے خوبصورت، کچھ انتہا نہیں، تو اس شخص نے فوراً آپ کو اپنے پاس چھپا لیا اور ظاہر نہ ہونے دیا، اور پھر آ کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مجھے تو ایک دولت مل گئی ہے، اور میں ان کو جا کے مصر کے بازاروں کے اندر بیچوں گا تو بڑا نفع کماؤں گا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو روزانہ جنگل میں جاتے تھے اور کنویں کے پاس سے بھی گزرتے تھے، تو بعض اوقات آواز دیتے تھے ایک آدھ شرارت کرتے ہوئے، تو اندر سے یوسف علیہ السلام بھی جواب دیتے تھے۔ جب یہ 3 دن گزرے اور وہ نکال کے لے گیا، آئے آواز دی تو آواز نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ بھی باہر تو نہیں نکال لیے گئے، تو پتہ چلا ہے قافلہ قریب ٹھہرا ہوا ہے، تو یہ اس قافلے کے اندر بھائی لوگ پہنچ گئے، اور وہاں پہ جا کے پھر کچھ سوال جواب ہوئے اور کچھ معاملات ہوئے، جس کا بیان انشاءاللہ ہم ضرور عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر